بدر کی لڑائی میں قریش کے بڑے بڑے رئیس عتبہ، ابو جہل، شیبہ، ابو البختری، زمعہ بن الاسود، ابن حشام، امیہ بن خلف، عتبہ بن الحجاج وغیرہ مارے جا چکے تھے۔ اہل مکہ نے ابو سفیان کو، جو بنو امیہ کے رئیس تھے، مکہ کا رئیس اعظم بنا لیا۔ ابو سفیان نے معرکہ بدر میں قریش کی شکست کی خبر سن کر قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ مقتولین بدر کا انتقام نہ لے گا اس وقت تک نہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور نہ سر میں تیل ڈالے گا۔ رئیس اعظم بننے کے بعد وہ 200 شتر سوار لے کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ سواروں کو پیچھے چھوڑ کر وہ پہلے مدینہ کے یہودی سرداروں کے پاس گیا تاکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرے۔ حی ابن اخطب یہودی نے اسے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی، لیکن بنو نذیر کے رئیس سلام بن مشکم نے اس کی خوب آؤبگت کی اور مدینہ کے متعلق بہت سی مخفی باتیں بتائیں۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ یہودی عملی مدد کرنے پر آمادہ نہیں، اس لیے اس نے اپنے سواروں کی طرف لوٹ کر مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر عریض پر حملہ کیا۔ سعد بن عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ چند مکان اور گھاس کے انبار جلا دیے۔ مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جمعیت کے ساتھ تعاقب کے لیے نکلے۔ ابو سفیان سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور اپنے سامان رسد کو، جو سویق یعنی ستوؤں پر مشتمل تھا، راستے میں پھینک گیا۔ یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اس لیے مسلمانوں کے تاریخی ریکارڈ میں اس مہم کے لیے غزوہ سویق کا نام مشہور ہو گیا۔ یہ چپقلش معرکہ بدر سے 3 ماہ بعد ماہ ذی الحجہ 2 ہجری میں واقع ہوئی۔